السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم ابھی ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 21 صفحہ نمبر 338 تا 39 عبارت فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ یعنی الصغیر والصغیرۃ، یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے اور اپنی رضا والی پاکیزہ زندگی کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ابھی کتاب شروع کرتے ہیں، کتاب سے انشاءاللہ بغیر سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 338 اس کی عبارت ہے، یہاں سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ یعنی الصغیر وَالصغیرۃ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّأْيِ وَافِرَ الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَائِهِمَا بعد البلوغ۔ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ۔ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد، ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك، والطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي، وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر، فيتخير ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق، لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل، لهذا يشمل الذكر والأنثى، فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا، والدفع لا يفتقر إلى القضاء۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر ان دونوں یعنی صغیر اور صغیرہ، چھوٹا لڑکا اور چھوٹی لڑکی، ان دونوں کا نکاح باپ یا دادا نے کر دیا، فلا خیار لہما بعد بلوغہما، تو اس لڑکے اور لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد خیار نہیں ملے گا، یعنی اختیار نہیں ملے گا کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھیں یا فسخ کر دیں، اس چیز کا خیار نہیں ملے گا۔ لأنہما کامل الرأی، اس لیے کہ یہ دونوں سے مراد یعنی باپ اور دادا، اس لیے کہ وہ دونوں ولی یعنی باپ اور دادا کامل پختہ رائے والے، وافر الشفقت اور وافر یعنی بھرپور شفقت والے ہیں، کہ باپ اور دادا یہی تو رشتے میں سب سے زیادہ شفقت والے بھی ہوتے ہیں اور کامل رائے والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی مباشرت سے عقد نکاح لازم ہو جائے گا، ان دونوں کی مباشرت سے عقد نکاح کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ وافر الشفقہ، تو عقد نکاح لازم ہو جائے گا، کما اذا باشراہ برضائہما، جیسے کہ اس صورت میں جب بالغ ہونے کے بعد باپ اور دادا نے صغیر اور صغیرہ کی رضامندی سے ان کا نکاح کیا، باشرہ بمانا نکاح کیا، جیسے کہ اذا جب باشرہ
باپ اور دادا نے نکاح کیا ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، صغیر اور صغیرہ کی رضامندی سے ان کا نکاح کر دیا بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد۔ جیسے کہ ایک صغیر لڑکا اور لڑکی، ان کا نکاح باپ دادا میں سے کسی ایک نے ان کے بالغ ہونے کے بعد رضامندی سے، ان کی رضامندی کو حاصل کر کے نکاح کر لیا، تو اب یہ ان کو اختیار نہیں ملے گا کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھیں یا فسخ کر دیں۔ ایسے ہی بلوغت سے پہلے بھی اگر ان کا نکاح باپ دادا نے کر دیا تو ان کو اختیار نہیں ملے گا اس لڑکے یا لڑکی کو۔ سمجھ گئے اس کو؟ اور وَإِن زَوَّجَهُمَا، بس یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا، اور اگر ان لڑکے صغیر یا صغیرہ، چھوٹا لڑکا چھوٹی لڑکی، ان دونوں کا نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا، کسی اور ولی نے نکاح کیا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ، تو ان دو یعنی صغیر اور صغیرہ میں سے، منہما، ہما ضمیر کا مرجع صغیر صغیرہ ہے، یعنی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْخِيَارُ، کہ اس صغیر اور صغیرہ میں سے ہر ایک کے لیے خیار ہوگا، ہر ایک کو خیار ملے گا۔ اذا بلغا، جب وہ بالغ ہو جائے، انشاء اقام علی النکاح، اگر وہ چاہے تو نکاح پر باقی رہے، اور اگر چاہے تو اپنا نکاح فسخ کر دے۔ یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، یعنی طرفین کا مذہب ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو پھر بھی اختیار نہیں ملے گا، اعتباراً بالاب والجد، باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے، اعتباراً بمعنی قیاساً، باپ دادا پر قیاس کرتے ہوئے ان کو اختیار نہیں ملے گا۔ وَلَهُمَا، اب یہاں طرفین رحمہ اللہ کی دلیل دے رہے ہیں۔ طرفین کا مذہب تو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی ولی نے صغیر صغیرہ کا نکاح کر دیا تو پھر کیا ہوگا، صغیر صغیرہ میں سے ہر ایک کو اختیار ملے گا بلوغت کے بعد، چاہیں تو نکاح پر قائم رہیں، چاہے تو فسخ کر دیں۔ طرفین کا مذہب، لہذا طرفین کے مذہب کی دلیل ان قرابۃ الاخ ناقصۃ، تو طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت ناقص ہے۔ بھائی کی قرابت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ناقصۃ والنقصان یشر بقصور الشفقۃ، بھائی کی قرابت ناقص ہے، اور قرابت کا نقصان، ناقص ہونا، یہ شفقت کے نقصان کی مثال ہے۔ یعنی وہ نقصان یشر، محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کے اندر جو شفقت ہے، باپ دادا کے اندر جو شفقت ہوتی ہے وہ شفقت تو نہیں ہوتی نا، تو لہٰذا وہ نقصان بالقرابہ، اور قرابت کا جو نقصان ہے، قرابت کے نقصان شفقت کے نقصان سے مشہور ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ فَيُتَطَرَّقُ الْخَلَلُ، يتطرق کہتے ہیں در آئیں گے، تو لہذا کیا کریں گے کہ خلل الی المقاصد عسا و تدارک، تو لہذا مقاصد میں خلل واقع ہونا ممکن ہے، یتطرق ممکن ہے، الخلل الی المقاصد، مقاصد میں خلل واقع ہونا ممکن ہے، اور خیار بلوغ سے تدارک یعنی تلافی ممکن ہے۔ بلوغت کے بعد جو اختیار دیا جاتا ہے اس سے اس کے نقصان کی تلافی کیا ہے؟ ممکن ہے، جو خلل واقع ہوتا ہے اس کی تلافی ممکن ہے۔ وہ اطلاق الجواب فی غیر الاب والجد، اور حکم کا مطلق ہونا، جواب القدری یعنی حکم کا مطلق ہونا باپ اور دادا کے علاوہ میں، یہ ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے، اور حکم کا مطلق ہونا باپ اور دادا کے علاوہ میں وہ ماں اور قاضی دونوں کو شامل ہوتا ہے، ماں اور قاضی دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور یہی صحیح روایت ہے، اور یہی صحیح روایت ہے۔ لقصور الرأی فی احدہما و نقصان شفقہ فی الآخر، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک میں رائے کی کمی ہے اور دوسرے میں شفقت کی کمی ہے، دوسرے میں شفقت کی کمی ہے، لہذا کیا ہوگا، قاضی ان کو اختیار دے گا، لہذا قاضی ان کو کیا کرے گا، اختیار، قاضی کو اختیار دیا جائے گا، قاضی کو اختیار دیا جائے گا۔
تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر طرفین کی دلیل تو ہم نے سن لی کہ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کے علاوہ جو تیسرے نمبر کا جو ولی ہے وہ تو بھائی ہے، تیسرے نمبر کا ولی وہ بھائی ہے، تو لیکن باپ دادا کے بالمقابل اس کی قرابت ناقص ہے، یعنی جتنا قریب کا رشتہ باپ یا دادا کا بنتا ہے اتنا بھائی کا نہیں بنتا، ناقص ہے، اور جب اس کی قرابت ناقص تو اس کی شفقت بھی ناقص، جو جتنا قریب کا رشتہ ہو اس کے اندر زیادہ شفقت کا پہلو پایا جاتا ہے، تو یہاں شفقت بھی ناقص ہوگی، اور اس کے منعقد کردہ نکاح سے یقیناً مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے بھائی کے نکاح کو نافذ کریں گے، اس کے نکاح کو نافذ تو کریں گے مگر لازم نہیں کریں گے، لازم نہیں کریں گے، اور چونکہ اس خلل کا تدارک خیار بلوغ کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی لڑکے کو اختیار دینے کے ذریعے ممکن ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، اس لیے باپ اور دادا کے علاوہ کسی ولی کے کیے ہوئے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد نکاح کے باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اور اگر چاہیں تو اپنے نکاح پر برقرار رہیں، چاہے تو اپنے نکاح کو فسخ کر دیں۔ آگے وہ اطراق الجواب، اس کا مطلب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو عبارت آئی ہے نا وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرَ الْأَبْ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، یہ جو فرمایا کہ باپ اور دادا کے علاوہ کے نکاح میں صغیر صغیرہ کو جو خیار بلوغ دیا گیا ہے اس میں ماں اور قاضی بھی شامل ہیں، باپ اور دادا کے علاوہ صغیر اور صغیرہ کو جو خیار بلوغ دیا گیا ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد نکاح فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس میں ماں اور قاضی بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح بھائی کا منعقد کردہ نکاح ان دونوں کا جو ہے وہ نافذ تو ہو جائے گا مگر لازم نہیں ہوگا، ایسے ہی ماں نے ان کا نکاح کر دیا بچوں کا یا قاضی نے نکاح کر دیا تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ نکاح نافذ تو ہو جائے گا، نکاح نافذ تو کر دیں گے مگر لازم نہیں ہوتا، اور ان کے بھائی کی طرح ماں اور قاضی کے نکاح میں بھی بلوغت کے بعد صغیر صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل رہتا ہے۔ اور صاحب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَایَہ کہہ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے اعتراض کیا ہے جس کو امام صاحب سے خالد بن صبیح مروزی نے روایت کیا، اور جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نابالغ یتیمہ بچی کا نکاح نابالغہ یتیمہ کا نکاح قاضی نے کر دیا تو اسے بلوغت کے بعد خیار نہیں ملے گا اس بچی کو، اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہوتی ہے جو باپ کے درجے میں ہوتی ہے، اور باپ کا کیا ہوا عقد جو کہ لازم ہوتا ہے اور اس میں خیار نہیں ملتا، اس لیے قاضی کا کیا ہوا نکاح بھی لازم اور نافذ ہوگا، اور اس میں بھی صغیر صغیرہ یا یتیمہ کو اختیار نہیں ملے گا۔ تو لہذا وَيُشْتَرَطُ، اب ہم یہاں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر 339، یہاں سے وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءِ، اور اس میں کس میں؟ خیار کی وجہ سے فسخ نکاح میں، فی ہے یعنی فی خیار الفسخ، اور مشروط ہے فی ہے اس میں یعنی خیار کی وجہ سے نکاح کے فسخ کرنے میں قضائے قاضی کا فیصلہ، قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ مشروط ہے، بخلاف خیار العتق، برخلاف خیار عتق کے، لأن الفسخ ہونا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ یہاں ضرر مخفی کو یعنی تمکن جو ہے خلل کو دور کرنے کے لیے فسخ ہوتا ہے نکاح، اس لیے کہ نکاح کا فسخ کرنا
فی خیار البلوغ، یہ بلوغ خیار بلوغ میں یہ تو ضرر خفی یعنی تمکن خلل کو دور کرنے کے لیے فسخ ہوتا ہے۔ ضرر نقصان یا تکلیف کو کہتے ہیں، تمکن کا مطلب قرار پکڑنا، بیٹھ جانا، قدرت حاصل کرنا۔ تو یہاں لڑکا لڑکی پر قدرت حاصل جو کرے گا، وہ قدرت حاصل کرنے میں خلل کو دور کرنا ہوتا ہے، دور کرنے کے لیے نکاح فسخ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تمکن الخلل، تمکن الخلل تو تمکن قرار پکڑنا، بیٹھ جانا، قدرت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ وَلِهَذَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، لہذا کیا ہوگا، اسی وجہ سے مذکر اور مونث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو تمکن خلل ہے یہ کس کو شامل ہوتا ہے؟ مذکر اور مونث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ لہذا کیا ہوگا، فَجُعِلَ إِلزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ، لہذا اسے دوسرے کے حق میں الزام مانیں گے۔ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ، دوسرے کے حق میں الزام مانیں گے اور اس میں قضاء کی ضرورت ہوگی، فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ خیار العتق، اور جو خیار عتق ہے وہ تو ضرر جلی، یہ جلی ہوتا ہے واضح روشن، ایسا ضرر جو واضح ہو روشن ہو، یہ خیار عتق جو ہے یہ ضرر جلی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا ضرر جو بالکل واضح ہو، اس کا ضرر رساں نقصان ہونا بالکل واضح ہو، خیار عتق وہ تو ضرر جلی یعنی باندی پر زیادتی ملک کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ زیادت الملک، زیادتی ملک کی زیادتی علیہ معتقہ، لہذا یختص بالانثی، اس لیے کیا کریں گے، جو ہے وہ اسے دفع زیادتی مانیں گے، اسے کیا مانیں گے، فَاعْتُبِرَ دَفْعًا لِزِيَادَتِهِ، تو لہٰذا اس کو دفع ضرر مانیں گے اور دفع زیادتی مانیں گے، دافع زیادتی کو دور کرنے والا مانیں گے، اور دفع قضاء کا محتاج نہیں ہوتا۔ وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ، اور دفع یہ قضاء کا محتاج نہیں ہوتا۔ آگے عبارت ہے، ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنکاح فسكتت فهو رضا، وان لم تعلم بالنکاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت۔ شرط العلم باصل النکاح لانها لا تتمكن من التصرف الا به والولي يتفرد به، فعذر بالجهل ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع، والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فعذرت بالجهل بثبوت الخيار۔ یہاں سے جو عبارت ہم نے پڑھی ہے، ثم عندہم، پھر طرفین رحمہ اللہ کے ہاں، اذا بلغت صغیرہ، جب صغیرہ بالغہ ہو گئی، اس حالت میں کہ اسے نکاح کا معلوم ہے، اسے نکاح کا علم ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، تو اس کا نکاح کا علم ہے اور اس نے سکوت اختیار کیا، فهو رضا، تو اس کا یہ سکوت اختیار کرنا یہ رضا ہے، یعنی اس نکاح پر جو منعقد ہو چکا ہے اس پر وہ کیا ہے، راضی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا، سواء علمت بان لها الخيار او لم تعلم، چاہے اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اختیار حاصل ہے یا معلوم نہ ہو، بس اس کو نکاح کا معلوم ہو گیا، خاموشی اختیار کر لی تو یہ رضامندی ظاہر ہو گئی۔ وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّکَاح، کہ صغیرہ جب بالغہ ہو گئی لیکن اس کو نکاح کا معلوم نہیں ہے، فَلَهَا الْخِيَارُ، تو اس صورت میں اس کو اختیار ملے گا، حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتْ، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد پھر سکوت اختیار کر لے، حَتَّى تَعْلَمَ، یہاں تک کہ وہ معلوم ہو گیا اس کو کہ نکاح تو ہو چکا ہے، پھر خاموشی اختیار کر لی، تو اب کیا ہوگا، اس کو اختیار ملے گا۔
اس کو کیا ملے گا؟ اختیار ملے گا. یعنی بالغ ہونے کے بعد صغیرہ کی خاموشی اسی وقت رضامندی شمار ہوگی جب اسے پہلے سے یہ معلوم ہو کہ میرا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر صغیرہ کو اپنے نکاح کا علم ہے اور پھر بھی بالغ ہونے کے بعد وہ سکوت اختیار کرتی ہے، تب تو اس کا سکوت رضامندی شمار ہوگا. تب تو اس کا سکوت کیا ہوگا؟ رضامندی شمار ہوگا. تب اس کا سکوت کیا ہوگا؟ رضامندی شمار. لیکن اگر پہلے سے نکاح کا معلوم نہ ہو تو اس صورت میں بلوغت کے بعد اس کا سکوت یعنی چپ رہنا رضامندی نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد دوبارہ خاموش رہے. دوبارہ کیا کرے؟ خاموش رہے. جاننے کے بعد دوبارہ خاموش رہے تو اب وہ جو ہے خاموش رہے. تو شرط العلم یعنی اپنے نکاح سے واقف ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے اصل نکاح سے بھی اصل نکاح ہے، اصل نکاح سے واقف ہونے کی یعنی معلوم ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے لأنها لا تتمکن من التصرف، اس لیے کہ صغیرہ شریعت کے احکام کو سیکھنے کے لیے خالی یعنی فارغ نہیں رہتی، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. والولی یتفرد، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقفیت کے بغیر تصرف ہی نہیں کر سکتی. لا تتمکن، اس لیے کہ صغیرہ کے لیے ممکن نہیں ہے تصرف کرنا الا بھی مگر معلوم ہونے کے ساتھ. الا بھی یعنی بالبلوغ، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقف ہونے کے بغیر جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکے گی، ممکن نہیں ہے تصرف کرنا اس کے لیے. والولی یتفرد به، اور حالانکہ ولی تنہا نکاح کر سکتا ہے. فعذرت بالجاہل، تو کیا ہوگا؟ فعذرت بالجہل، ولی تو تنہا نکاح کر سکتا ہے اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی. فعذرت، وہ معذور سمجھی جائے گی بالجہل، جہالت کی وجہ سے. جہالت سے مراد یعنی اس کو نکاح کا معلوم نہ ہونا. ولم یشترط العلم بالخیار، اور علم بالخیار مشروط نہیں ہے. علم بالخیار مشروط نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی صغیرہ کے لیے اصل نکاح کا معلوم ہونا تو مشروط ہے مگر علم بالخیار کی شرط نہیں لگائی گئی. کیا مطلب؟ کہ اگر صغیرہ کو یہ معلوم نہ بھی ہو کہ بلوغت کے بعد مجھے خیار قبول خیار رد حاصل ہوتا ہے، یہ مسئلہ معلوم نہ بھی ہو، تو بھی بلوغت کے بعد اس کے سکوت سے اس کا نکاح لازم آ جائے گا. لأنها تتفرغ لمعرفت احکام شرع، اس لیے علم بالخیار یعنی صغیرہ کو بلوغت کے بعد جو اختیار نکاح باقی رکھنے یا رد کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس کا معلوم نہیں ہے، تو یہ مشروط نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم بالخیار مشروط نہیں ہے اس لیے کہ صغیرہ شریعت کے احکام کو سیکھنے کے لیے کیا رہتی ہے؟ خالی رہتی ہے، فارغ رہتی ہے. ٹھیک ہے، تتفرغ فارغ رہتی ہے. والدار دار العلم، تو وہ اور دار الاسلام دار العلم ہے. فلم تعذر بالجہل، لہذا جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگی. بخلاف متع کے، لأن امتا، اس لیے کہ باندی جو ہوتی ہے وہ احکام شریعت کے لیے فارغ نہیں ہوتی، اپنے آپ کو فارغ ہو نہیں کر سکتی. لا تتفرغ لمعرفتها فعذرت، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے سکوت خیال کی جہالت سے وہ معذور ہو جائے گی. ظہور خیال کی جہالت سے یعنی اس کے اختیار کا ثابت ہونا جو اس کو معلوم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ معذور رہے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباق کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. دیکھیں یہ اسباق بہت قیمتی ہیں، بہت اونچے ہیں،
ان کا تعلق قال اللہ قال رسول کے ساتھ ہے، پورے شوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اور اللہ سے مانگتے ہوئے ان اسباب کو سیکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہماری طالبات، کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہے وہ صرف امتحان دینا نہیں ہے، کتابیں پڑھ کر ڈگری لینا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود تو وہ امتحان ہے کہ جو اللہ نے پیپر دنیا میں آؤٹ کر دیا، امتحان کی پہلی سیمسٹر قبر سے اور دوسرا سیمسٹر میدان محشر میں ہوگا۔ قبر کے 3 سوال کا پیپر، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور میدان محشر کے 4 سوال، تجھے زندگی دی تھی کس کام میں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لگائی، تجھے ہم نے علم دیا تو مال دیا تو اس پر کیسے کمایا، کیسے لگایا، خرچ کیا کن کاموں میں، اور تجھے ہم نے علم دیا تھا اپنے علم پر کتنا عمل لے کر آئے ہو۔ پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں دونوں۔ تیاری کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا، سانس گیا تو چانس گیا، موقع گیا۔ لہٰذا اس زندگی کے اندر ہی آخرت کی لامحدود زندگی، جس کے پیچھے موت نہیں، اس کی تیاری میں لگنا بھی ہے، دوسروں کو لگانا بھی ہے۔ اس تیاری کے لیے یہ علوم سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کے احکامات اور نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا آ جائے۔ ارے اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اسلام نے عورت ذات کو بھی عزت دی ہے، مردوں کو بھی عزت دی ہے، بڑوں کو بھی عزت دی ہے، چھوٹوں بچوں کو بھی عزت دی ہے، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی۔ اور ان علوم کو پڑھانے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری یہ بچیاں قیامت کے دن دنیا کے اندر اپنے اعمال ٹھیک کر کے زندگی گزارنے کی وجہ سے قیامت کو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کے پڑوس والی جنت اور دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ ان طالبات کو دنیا آخرت میں عزت کی بلندیوں پر جانا نصیب فرما دے، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر فرما دے۔ یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی مقصد اور مشن نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس چیز کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ علم نبوت ہے، العلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ لہذا نیت کریں شوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، دعائیں مانگ کر اللہ سے اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، پوری دنیا تک لے کر جانا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کا دین، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے نبی کی اطاعت اور محبت یہ ہماری زندگیوں میں ہو۔ ہمارے عقائد، ہمارے ایمانیات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات یہ اللہ جل شانہ کے حکم، پیارے نبی کی سنت پر آ جائیں۔ اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، روزانہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے، یا اللہ قرآن حدیث کا علم اور عمل سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پوری دنیا تک پہنچانا میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح آسان فرما دے۔ یہاں سے ہم تھوڑا سا جو ہے عبارت پڑھیں گے جس کو سمجھنا، اور ثم خیار البکر، یہاں سے ثم خیار البکر یبطل بالسکوت ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل رضیت او یجیء منه ما یعلم انه رضا وكذلك الجاریۃ اذا دخل بها وكذلك الجاریۃ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحال ابتداء النکاح۔ یہاں تک ہم پڑھیں گے کہ ایسے ہی پھر باقرہ کا خیار سکوت سے باطل ہو جاتا ہے۔ ثم خیار البکر، باقرہ یعنی کنواری لڑکی کا اختیار، جو بلوغت کے بعد اختیار دیا جاتا ہے نا نکاح فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا، وہ خیار باطل ہو جاتا ہے سکوت کی وجہ سے۔ باقرہ کا خیار سکوت سے باطل ہو جاتا ہے، اور غلام کا خیار باطل نہیں ہوتا،
اس وقت تک معلوم یقل رضی تو، جب تک کہ وہ رضی تو میں راضی ہوں یہ لفظ نہ کہہ دے، او یجیء یا آ جائے، من ہو یعنی من الغلام غلام کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے معلوم ہو کہ وہ راضی ہے۔ یعنی کنواری لڑکی کا اختیار نکاح کے باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا وہ تو سکوت کی وجہ سے باطل ہو جائے گا، لیکن غلام کا جو اختیار ہے نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا، وہ اختیار تو اس وقت تک باطل نہیں ہوگا جب تک زبان سے کہہ نہ دے رضی تو میں اس پر راضی ہوں، یا اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ایسا اشارہ آ جائے جس سے ما یعلم معلوم ہو جائے کہ انہ رضا، کہ وہ کیا ہے، راضی ہے، وہ کیا ہے، راضی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا نکاح جو اس کا اختیار کیا ہوگا، خیار بلوغ ساقط ہو جائے گا، ورنہ نہیں، باطل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ، اور ایسے ہی جاریہ یعنی سیبہ کا خیال باطل نہیں ہوتا، اس کا بھی جاریہ سیبہ کا خیال باطل نہیں ہوتا۔ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ، جب اس کے شوہر نے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے ساتھ دخول کر لیا، دخول کا مطلب کیا ہوا، یعنی اس کے ساتھ صحبت کر لی، ہم بستری کر لی، تو اب جو ہے کیا ہے کہ جب بلوغت سے پہلے اس کے شوہر نے دخول کیا تو اب اس کا خیال باطل نہیں ہوگا۔ اس حالت کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے، اعتباراً قیاس کرتے ہوئے اس لحاظ الحالہ اس حالت کو بحال ابتداء النکاح، ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے یعنی یہ بیان ہوا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ملتا ہے، یہاں سے اسی پر متفرع یعنی اسی سے نکلے ہوئے چند مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلے مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ کنواری لڑکی کے بالغہ ہو جانے کے بعد اس کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہو جاوے گا، اس کے برخلاف لڑکا اور وہ سیبہ لڑکی جس کا بلوغت سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اسے جمع کر لیا، ان کے بالغ ہونے کے بعد محض سکوت سے ان کا خیال ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے حق میں خیار بلوغ کے سکوت اور اس کے بطلان کے لیے ان کا زبان سے رضی تو میں راضی ہوں کہنا یا ان کی طرف سے کسی ایسی علامت کا پایا جانا ضروری ہے جو ان کی رضامندی کی دلیل بنے، مثلا مہر لینا اور دینا، دعوت وغیرہ کھانا یا کھلانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اگلی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَخِيَارُ الْبُلُوغِ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وَخِيَارُ الْبُلُوغ، یہاں سے ہم نے عبارت پڑھنی ہے۔ وَخِيَارُ الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ بَلْ لِتَوَاهُمِ الْخَلَلِ فَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالرِّضَاءِ غَيْرَ أَنَّ سُقُوطَ الْبِكْرِ رِضًا بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ المولى وهو العتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة۔ پھر کہہ رہے ہیں اور باقرہ کے حق میں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا، لا یمتد لمبا نہیں کیا جاتا، لا یمتد نہیں پھیلتا، نہیں لمبا ہوتا، ولا یبطل بالقیام فی حق سیب والغلام، اور سیبہ اور غلام کے حق میں کھڑے ہونے سے وہ خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا، لأنہ سے دلیل دے رہے ہیں، لأنہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ما ثبت بإثبات الزوج، اس لیے کہ
وہ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کے ثابت خیار بلوغ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا، بل لتواہم الخلل، بلکہ خیار بلوغ کا ثبوت خلل کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ خلل کیا ہے؟ شفقت کا کم ہونا، تو یہ خلل کے وہم تو یہاں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے واقع ہو۔ فإنما يبطل بالرضا، تو لہذا کیا ہوگا؟ اس لیے وہ خیار بلوغ رضامندی سے ہی باطل ہوگا۔ غیرہ، البتہ یہ کہ سکوت البکر، کنواری کا خاموش رہنا، رضن بخلاف خیار العتق، اس لیے کہ باقرہ یعنی کنواری کا سکوت بھی رضامندی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رضامندی ہے، برخلاف خیار عتق کے، بخلاف خیار عتق کے، اس لیے کہ وہ مولا کے اسبات یعنی اعتاق سے ثابت ہوا ہے، لأنه ثابت بإثبات المولا والاعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في الخيار المخیرتی، خیار اور البتہ باقرہ کا سکوت، غیر ان سکوت البکر، باقرہ کا جو سکوت ہے وہ بھی رضامندی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ رضامندی ہے، بخلاف خیار العتق، برخلاف خیار عتق کے، لأن خیار العتق، اس لیے کہ خیار عتق جو ہے وہ ثبت بإثبات المولا، وہ تو مولا کے اسبات یعنی اعتاق سے آزاد ہوا، یعنی آقا نے اس کو آزاد کیا تو تب جا کر آزاد ہوا، اس کو ثابت ہوا خیار عتق۔ وہو الاعتاق، وہ کیا ہے؟ اعتاق ہے، وہ کیا ہے؟ فیعتبر فی المجلس، اس لیے کہ وہ مولا کے اسبات یعنی اعتاق سے ثابت ہوا ہے، لہذا خیار مخیرہ کی طرح اس میں بھی مجلس کا اعتبار ہوگا، اس میں بھی مجلس کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے علم اور عمل کی تمام منازل کو آسان فرمائے۔ تمام طالبات جب تک جس زمانے میں جو اس اسباق سے کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ ان کے لیے علم و عمل کی تمام منزلیں آسان فرمائے، نمایاں قبولیت، کامیابیاں اور اخلاص استقامت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔